رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195 ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اور جو ہماری یہاں آخری نشست ہوئی تھی اس میں آیات 190 تا 192 یعنی ان میں سے 3 آیات کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا۔ اگر اس کا حاصل یا لب لباب میں آپ کے سامنے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے دنیا میں، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہیں ہم جانتے ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، چلنا پھرنا ہے، یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو سب انسانوں کو معلوم ہیں۔ کچھ وہ صلاحیتیں ہیں جو دبی ہیں، خوابیدہ ہیں، ڈارمنٹ ہیں، جن سے انسان واقف نہیں ہے، اور وہ اس کی روحانی صلاحیتیں ہیں۔ اور ان میں سب سے اہم تر یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر اللہ سے واقف ہے، اس کے وجود سے واقف ہے، اسے جانتا ہے، اسے پہچانتا ہے، اس کی معرفت، اللہ کی معرفت اس کے اندر ودیعت شدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے اللہ سے ایک شدید محبت بھی اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ یہ بھی اس کے جیسے باقی صلاحیتیں دی ہیں، ایسے یہ بھی صلاحیت دی ہے کہ جس کو وہ پرفیکٹ بینگ سمجھتا ہے، جس کو آئیڈیلائز کرتا ہے، جو اس کا آئیڈیل ہے، اس سے اسے ایک شدید محبت بھی ہے۔ لیکن یہ کہ جو اس کے دنیاوی تقاضے ہیں، جسم و جان کے تقاضے، ان میں پڑھ کر وہ اپنی اس محبت سے اور اللہ کی اس پہچان سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور لیکن کبھی اگر اسے موقع ملے وہ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ پہ غور کرے، دن اور رات کے الٹ پھیر پہ غور کرے، کائنات کے کسی ذرے پہ غور کرے، تو یہ ذرات اس کے لیے نشانیاں بن جاتے ہیں اس بھولی ہوئی یاد کو یادداشت کی سطح پر لانے کے لیے، یا جو کچھ تحت الشعور میں دبا ہوا ہے اس کو شعور کی سطح پر لانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ تمام جو اللہ کی مخلوق ہے یہ در حقیقت اللہ کی نشانیوں کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس پر غور کرنے کے نتیجے میں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ انہی خوابیدہ صلاحیتوں میں سے ایک بڑی شدید صلاحیت، خواہش انسان کے اندر عدل کی ہے، انصاف ہو، عدل ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ ذرا سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اس کے اندر سے جو خواہش ابھر کر اور اچھل کر اور جسے کہتے ہیں جوش مار کر نمایاں ہو کر سامنے آئے گی، وہ انصاف کی خواہش ہے، عدل کی خواہش ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان کے اندر یہ خواہش بھی رکھی ہے۔ چنانچہ جب انسان دیکھتا ہے کہ دنیا میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو اس کے اندر ایک سوچ تو ضرور پیدا ہوتی ہے کہ یہ انصاف کب آئے گا، کہاں آئے گا، کیسے ہوگا، میری اس خواہش کی تسکین کیسے ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ غور و فکر ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے جب غور و فکر ہوتا ہے کائنات پر اور اس کے مختلف اجزاء پر، یعنی اللہ کی مخلوقات پر، تو اس کے نتیجے میں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ سب کچھ نامکمل ہے، اس لیے کہ یہاں عدل کا ظہور نہیں ہے، جبکہ کوئی شے بے مقصد نہیں، اور اگر عدل نہ ہو تو انسان کا وجود بے مقصد ہو جاتا ہے۔ لہذا کوئی نہ کوئی ایسا عالم ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا موقع آئے گا کہ جب کامل عدل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس تک انسان بغیر نبیوں کے بھی پہنچ سکتا ہے۔ شرطیں 2 ہیں کہ وہ جو اس کے اندر صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، جو اس کی روح کی صلاحیتیں ہیں، وہ مر نہ گئی ہوں، ابھی زندہ ہوں، صرف دبی ہوں، خوابیدہ ہوں، ان ایکٹیو ہوں، مری ہوئی نہ ہوں۔ اور دوسری یہ کہ اس کے عقل کے اوپر مفادات کے، تعصبات کے، خواہشات کے پردے نہ پڑے۔ اس لیے کہ عقل کتنی ہی جو ہے وہ تیز ہو، کتنی اچھی ہو، کتنا ہی بندہ جسے ہم کہتے ہیں شارپ ہو، بلکہ یہ کہ جینیس ہو،
لیکن جب وہ مفادات کے تابع ہو جاتا ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، جب وہ خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، جب وہ تعصبات کے تابع ہو جاتا ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں عقل سلیم جو ہے وہ عقل سلیم نہیں رہتی، عقل کے اندر ڈنٹ پڑ جاتا ہے، تعصبات کا ڈنٹ، خواہشات کا ڈنٹ، اور یہ کہ اسی کے اوپر جو ہے آپ اضافہ کر لیجئے کہ جو بھی مفادات کا ڈنٹ، یہ جب پڑ جاتے ہیں تو اب عقل کی جو دوڑ ہے یا عقل کی جو ریچ ہے یا پہنچ ہے وہ محدود ہو جاتی ہے، لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس سے اوپر اٹھ کے جب اس کی عقل کام کرے گی تو یہاں تک پہنچ کے رہے گا۔ یہ جو 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں ابھی تک، یہ 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہاں پہنچے گا تو اب بے قرار ہو کے اللہ سے ایک ہی دعا کرے گا کہ اللہ وہ آخرت کی مصیبت سے، عذاب سے، جو بھی ہے اس سے مجھے چھٹکارا عطا فرما۔ یہ ان 3 آیات کا خلاصہ آ گیا۔ اب آپ ایسے آدمی کا تصور کریں کہ جس کی سوچ یہاں تک پہنچ چکی ہے، سوچ یہاں تک پہنچنے کے باوجود اسے ذات باری تعالیٰ کا جو تعارف حاصل ہوا ہے، جو پہچان ہوئی ہے، وہ اجمالی ہے، مکمل تعارف نہیں ہوا، ابھی وہ مزید جستجو میں ہے، اور کی تلاش میں ہے، اور آخرت کے بارے میں بھی اس کا ایک تصور تو بن گیا ہے لیکن تفصیلات کا رنگ نہیں بھرا ہے۔ چنانچہ ایسے آدمی کے سامنے جب کوئی نبی، کوئی رسول لا کر دعوت پیش کرتا ہے تو اسے وہ بات ماننے میں کوئی دیر لگتی ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، ہم نے سماعت کیا، منادین، منادی، ندا لگانے والا، آواز دینے والا، پکارنے والا، تو اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، ایک آواز دینے والے کو، ایک ندا لگانے والے کو، ینادی، وہ ندا لگا رہا تھا، وہ پکار رہا تھا، وہ آواز لگا رہا تھا، للایمان، ایمان کی۔ ہوتا ہے نا کوئی آ کے کہتے ہیں شلجم لے لو، کوئی کہتا ہے جناب سبزی لے لو، آلو پیاز لے لو، یہ بھی ایک آواز لگا رہا تھا لیکن یہ ایمان لانے کی آواز لگا رہا تھا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، جو ایمان لانے کی آواز لگا رہا تھا، اور وہ آواز تھی ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ جو فا ہے یہاں پہ یہ بتا رہی ہے کہ دیر لگی نہیں۔ اچھا، یہ تقریباً وہی کیفیت ہے جو ہمارے اردو میں ایک شعر میں بیان کی جاتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے۔ ایک آدمی نے آ کے آواز لگائی ایمان لاؤ، تو میرے دل میں پہلے ہی سے یہ بات تھی۔ اب آپ دیکھیں محمد رسول اللہ آواز لگا رہے ہیں مکے میں، ابو جہل ایمان نہیں لا رہا، اس کے دل میں یہ بات نہیں تھی۔ چلیں ابو جہل کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی ایمان لانے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، حضرت حمزہ جیسی شخصیت، وہ بھی نہیں سن رہے، توجہ ہی نہیں دے رہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، کوئی لمحہ گزرا ہی نہیں۔ حضور نے خود فرمایا ہے میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی تھوڑا بہت وقت اس کو لگ ہی گیا سوچنے پر، سوائے ابو بکر کے کہ جو ہی ان کے سامنے بات رکھی فوراً قبول کر دیا۔ اچھا، یہ بات آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حضرت علی بچے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پا رہے تھے، تو بچہ جو ہے اس کے لیے ماننا اپنے وہ بڑے کی بات وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن حضرت ابو بکر جیسا ایک میچورڈ آدمی، ایک پختہ عمر کو پہنچی ہوئی شخصیت، کاروبار بہت بلند پیمانے پر کاروبار کر رہے ہیں، کوئی جذباتی آدمی نہیں ہے، ایک اہم عہدہ اور ان کے پاس ایک کی پوسٹ ہے اس سسٹم کے اندر، ان کا دیر نہ لگانا، فوراً ایک اجنبی بات کو قبول کر لینا، ظاہر ہے شخصیت پرستی کی بنیاد پر تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی سوچ و بچار یہاں تک پہنچ چکی تھی، جو پچھلی 3 آیات میں جو کیفیت نقشہ کھینچا گیا ہے وہاں تک حضرت ابو بکر پہنچے ہوئے تھے، لہذا جب وہی بات محمد الرسول اللہ نے ان کے سامنے رکھی تو انہیں ماننے میں کوئی دیر نہیں لگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے تو حضور کی براہ راست بات ہی نہیں ہوئی، ان کے سامنے تو بات حضرت ابو بکر نے رکھی، انہوں نے وہاں دیر نہیں لگائی، فوراً مان لی۔
تو یہ در حقیقت ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں غور و فکر کرنے والے، سوچ و بچار کرنے والے، اور میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، غیر مقلد لوگ۔ اب اس سے وہ معنی نہ لیجئے جو آج ہم غیر مقلد کا معنی لیتے ہیں۔ آج ہمارے مذہبی حلقے میں غیر مقلد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو 4 اماموں میں سے کسی کی اقتداء نہ کرے، ہم اسے کہتے ہیں غیر مقلد۔ لیکن یہ کہ جس معنی میں غیر مقلد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں جاری رسم و رواج کو، طور طریقوں کو، وہاں کے جو بھی وہ جو اصول و ضوابط ہیں، یا جسے آپ کہیں جو ذہن میں ٹھوک دیے گئے ہوتے ہیں نظریات، وہ سیٹلڈ نرچرڈ نوشنز جو ہیں اس کسی معاشرے کے، ان کو جوں کا توں قبول نہیں کرتے۔ وہ اس کو، ان کا ذہن تقلیدی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہوتے کہ بس ٹھیک ہے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا، ہاں جی آپ یہ کام کیا سارے لوگ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ وہ ایسے نہیں ہو، بھیڑ چال چلنے والے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ اپنی سوچ و بچار، اپنے غور و فکر کے نتیجے میں وہ آزاد ہوتے ہیں۔ وہ مقلد نہیں ہوتے، آزاد ہوتے ہیں۔ تو ہر معاشرے میں ایسے آزاد لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آزاد لوگ جو ہیں کہ یہ پھر ایک جو اب کچھ حقائق تک پہنچتے ہیں، اور لیکن ان کا تعارف انہیں اجمالاً ہوتا ہے۔ اب ان کے سامنے جب نبی کی بات آتی ہے تو انہیں ماننے میں دیر نہیں لگتی۔ اب یہاں میں 2 شخصیتوں اور کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے سقراط کے بارے میں۔ سقراط ایک معاشرے کا حصہ ہے، لیکن یہ کہ اس معاشرے پہ وہ سوالات اٹھاتا ہے، بڑے تیکھے سوالات اٹھاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے۔ اب ایسے شخص کے سامنے کوئی نبی آ کے پورے یقین کے ساتھ جب دعوت ایمان پیش کرتا تو اسے ماننے میں کتنی دیر لگتی؟ وہ تو گویا جسے کہتے ہیں نا آپ کا سر چھت کے ساتھ لگ رہا ہو، تو وہ گویا وہاں تک پہنچ چکا ہوا تھا، اب اسے تو ماننے میں کوئی دیر ہی نہ لگتی۔ اسی طرح کی دوسری شخصیت گوتم بدھ کی ہے کہ جس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے اور ان سوالات نے اسے اتنا بے چین کر دیا۔ وہ شہزادہ ہے، بہت بڑا شہزادہ ہے، شادی شدہ ہے، بچہ ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اسے میسر ہیں، لیکن ان سوالات نے اسے ایسا بے چین کیا کہ بیوی چھوڑی، بچہ چھوڑا، محل چھوڑا اور شہر چھوڑا، جنگلوں میں نکل گیا، ساری زندگی جنگلوں میں بتائی حق کی تلاش میں۔ تو ایسے آدمی کے کان میں جب نبی کی دعوت پہنچے گی تو اسے ماننے میں کیا دیر لگی؟ اچھا، اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ سب کچھ چھوڑ کر آخر غار حرا میں جا کے کیوں بیٹھ جاتے تھے؟ اور اس پوری کیفیت کا جو نقشہ قرآن مجید نے ایک آیت میں کھینچا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو پایا۔ اب وہ لفظی ترجمہ تو نہیں کیا جاتا، اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ اس کیفیت پر کرتے ہیں جو ایسے آدمی پر طاری ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو تلاش حق میں سرگرداں پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ تو ایک شخص ہے کہ جو ماحول سے مطابقت نہیں رکھ رہا اور اسے اس ماحول میں حق کی تلاش ہے، جستجو ہے، حقیقت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، کیوں ہم دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم خود بنے، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ یہ بنیادی سوالات ہیں جو اس کے پیش نظر ہیں، اور ان کے جو جوابات معاشرہ دیتا ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ صحیح اور حقیقی جوابات تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اب اس کو جب آ کے فرشتہ کہے اقرا باسم ربک الذی خلق، تو وہ بہت سے مراحل طے کر کے وہاں پہنچ چکا ہوا ہے۔ اور جب وہ آ کے کسی کو کہے کہ لاؤ ایمان اپنے رب پر، تو کسی ابو بکر کے لیے ماننا بالکل دشوار نہیں ہوگا، فوراً قبول کر لے گا۔ اور وہ ابو بکر جب وہ بات حضرت عثمان کے سامنے رکھیں گے تو انہیں بھی ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، فوراً قبول کر لیں گے، اس لیے کہ وہ نیچے کی ساری سطحیں وہ خود طے کر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہی بات ہوتی ہے آج بھی، جب ہم کسی کی فکر کو قبول کرتے ہیں، کسی کی سوچ کو قبول کرتے ہیں، کسی کی نظریے کو قبول کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی ناک، اس کا نقشہ، اس کا چہرہ مورا، اس کے قد کاٹ دیکھ کر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ کہ اس کی جو بات، اس کا جو نتائج فکری ہوتے ہیں جو اس نے اخذ کیے ہوتے ہیں اپنے استدلال سے، وہ ہمارے ساتھ میچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری سوچ سے ہمانگ ہوتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اچھا، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے اچھی زبان دی ہوتی ہے، الفاظ اچھے دیے ہوتے ہیں، اس کے منہ میں اپنے اچھے الفاظ، جامع الفاظ ڈالے ہوتے ہیں، اور عام آدمی جو ہے سوچ کے پہنچ تو وہاں جاتا ہے، لیکن اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اس کے پاس مناسب الفاظ نہیں ہوتے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اس کے پاس مناسب پیرائے گفتگو نہیں ہوتا۔ جب اس کی بات ہی کو کوئی اچھے پیرائے میں بیان کر لیتا ہے، جب اس ہی کی بات کو اسے کوئی جو ہے وہ مناسب الفاظ دے دیتا ہے،
تو اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کا ذہن بدل دیتا ہے، بلکہ یہ کہ اصل میں قبول کرنے والے لوگ ابتدائی طور پر صرف وہی ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن، جن کی سوچ، جن کی فکر وہاں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سوچ کو، اس فکر کو کسی نے بہت اچھے الفاظ، مناسب جامہ پہنا دیا ہوتا ہے، لہذا ماننے میں اسے دیر نہیں لگتی۔ اب اس کے مقابلے میں ایک دوسری کیٹیگری ہے، جیسے میں نے دو نام آپ کے سامنے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سوچ بچار کرنے والے نہیں ہیں، اپنے کاموں میں مشغولوں میں لگے ہوئے ہیں۔ البتہ دنیا میں ان کا لالچ بھی نہیں ہے، دنیا میں مفادات بھی نہیں ہیں، تعصبات بھی نہیں ہیں۔ وہ جو جس طرح ایک آدمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، ویسا بھی معاملہ نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس طرح کا سوچ و بچار کریں، اپنے مشغولوں میں لگے، اپنے دندوں میں ہیں، مشغولوں میں ہیں، شوقوں میں ہیں، کوئی شکار پہ ہے، کوئی کشتی پہ ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی سیر و سیاحت پر ہے۔ تو یہ ایک ذرا تھوڑا ایکسٹروورٹ لوگ ہیں، یہ اتنا غور و فکر نہیں کرتے۔ اب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا جو ہے کبھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہ پوری سوچ کا دھارا بدل دیتا ہے، اور جو ہی وہ دھارا بدلتا ہے تو وہ جو اندر رکھی ہوئی خابیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ابل کے باہر آ جاتی ہیں، انہیں دیر نہیں لگتی، اچھل کے باہر آ جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو حضرت عمر کے ساتھ بھی اور حضرت حمزہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ حضرت عمر گھر سے کسی ارادے سے نکلے تھے، اور پھر وہ جو ان کا واقعہ پیش آیا ان کی بہن کا اور ان کے بہنوئی کا، اور وہیں پہ ان کا ذہن ایک لہجے میں بدل گیا، سیکنڈ لگا اور تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب ان کے سامنے وہ کہیں گئے ہوئے تھے باہر اور شکار کا شوق تھا، شاید شکاری پہ گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو گھر کی خادمہ نے بتایا کہ آپ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے بڑی زیادتی کی ہے اور ان کی بڑی توہین کی ہے۔ تو وہ اپنا جو خاندانی جوش اور وہ ایک رشتہ داری کا جو ہے وہ غیرت، اس نے جوش مارا، جا کے ابو جہل سے پوچھا، اور ابو جہل نے بھی کہیں کہہ دیا کہ جناب آپ کو اتنی محبت ہے تو ایمان کیوں نہیں لے آتے، جو باتیں وہ کرتا ہے وہ کیوں نہیں مان لیتے؟ تو انہوں نے کہا اچھا مان لیتا ہوں، ادھر ہی کلمہ پڑھا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو یہ کچھ واقعات ہوتے ہیں کہ جو پھر زندگی کا دھارا بدل دیتے ہیں، لیکن یہ شخصیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک شخصیت وہ ہے کہ جس کے اوپر جذبات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سوچ و بچار، غور و فکر کرنے والی شخصیت ہے۔ دوسری شخصیت وہ ہے کہ جو کوئی ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ جس کو پھر وہ اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو علیحدہ علیحدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ مثلا یہ کہ جیسے سورہ شورى میں فرمایا کہ نبی جو دعوت آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں نا، وہ قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے، بہت گراں ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی جو دعوت آپ دے رہے ہیں ان مشرکوں کو، وہ ان پر بہت گراں ہے، یہ قبول نہیں کر سکتے۔ پھر حضور کو تسلی دی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ کھینچ لے گا اپنی طرف جس کو چاہے گا، چن لے گا، کھینچ لے گا، اپنی طرف کر لے گا جس کو چاہے گا، چھانٹ کے لے آئے گا، اور جو ہدایت اسے دے گا جو انابت کرے گا، رجوع کرے گا۔ تو یہ دو مختلف لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کدھر ہے حقیقت، اور ایک وہ ہیں کہ جو اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ تو جو کاموں میں لگے ہیں ان میں سے جو اس قابل ہوگا کہ اس کا دل صاف ہو، اس کی وہ اندر کی صلاحیتیں ابھی جو ہے مری نہ ہوں، زندہ ہوں، اس کو اللہ کھینچ لے گا، جیسے اللہ نے کھینچ لیا حضرت عمر کو، حضرت حمزہ کو۔ اور جو تلاش حق میں سرگرداں ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، جیسے خود محمد رسول اللہ کو دی فرشتہ بھیج کر، اور جیسے آپ کے ذریعے سے حضرت عثمان، حضرت ابو بکر کو دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تلاش حق میں سرگرداں ہیں۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کسی نبی کی بات آتی ہے تو ماننے میں بالکل دیر لگاتے ہی نہیں، فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اچھا، یہاں تک ایک بات اور ذرا ہم ایک تقسیم کر لیں، وہ ہمارے فائدے میں رہے گی بات سمجھنے کے اعتبار سے، کہ آیت نمبر 192 تک جس ایمان کا ذکر تھا، اس ایمان کو کہا گیا یہ وہ ایمان ہے، ایمان عقلی کہا گیا، یعنی انسان اپنے عقل کے غور و فکر کے نتیجے میں جس ایمان تک پہنچ سکتا ہے وہ یہ ایمان ہے۔ آپ اسے ایمان شعوری کہیں، اس لیے کہ عقل کا لفظ جب فلسفے میں ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد، عقل سے مراد منطق ہوتی ہے۔ منطق کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، وہ ذرا چونکہ عقل بھی محدود ہے، منطق بھی محدود ہے۔ ہاں، سمجھ، شعور ایک علیحدہ چیز ہے، شعور تو عقل سے ایک بالاتر چیز ہے، تو یہ اس کو رکھیں شعور پر۔
اس لیے کہ یہ جو نشانی دیکھ کر کسی کو پہچاننا ہے یہ کوئی عقلی اور منطقی راستہ نہیں ہے۔ منطق تو یہ ہے کہ وہ جو بھی اس کا صغرا کبرا ہے اس کو نتائج ہیں استخراج کرتے ہوئے آپ استنتاج کرتے ہوئے کسی حقیقت تک پہنچیں، اسے منطق کہتے ہیں۔ اور جب عقل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر وہ منطق کے مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اور نقل کے مقابلے میں عقل کے معنی بھی وہ منطق ہی ہوتا ہے، اصل میں تو وہ پھر شعور کا لفظ ہے۔ تو یہاں تک جو چیز آئی ہے وہ ہے شعوری ایمان، یا اسے عقلی ایمان بھی کہا گیا ہے۔ اس سے آگے جو ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، تو اسے کہا گیا یہ سمعی ایمان ہے، یعنی جو سن کر ایمان لائے ہیں۔ ایک ایمان ہوا ہے جو سوچ کے لائے ہیں، اور ایک ایمان ہوا ہے جو سن کے لائے ہیں، تو دو ایمانوں کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسے یوں کر لیں کہ ایک ایمان ہے جسے ہم کہیں ایمان شعوری، اور دوسرا ایمان ہے ایمان سمعی، یا جسے ہم کہیں نور نبوت سے حاصل شدہ ایمان، کیونکہ آگے ایک بحث آ رہی ہے اور وہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں آئے گی کہ ایک نور انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، ایک نور باہر سے آتا ہے جو نبوت کا نور ہے، جسے کہا نورن علی نور، نور کے اوپر نور ہے۔ یہ تفصیلی بحث تو ہم وہاں پہنچ کے کر لیں گے، لیکن یہاں ان دونوں چیزوں کو یہیں پہ سمجھ لیتے ہیں کہ پہلی بات وہ ہے کہ جسے کہا گیا کہ یہ انسان کے اندر ایک روشنی تھی جس کے نتیجے میں اس روشنی پہ پردے پڑے ہوئے تھے، تو یہ نشانیاں دیکھ کر وہ پردے ہٹ گئے اور روشنی ظاہر ہو گئی، ایمان ظاہر ہو گیا۔ لیکن اس میں اجمال تھا، اس میں تکمیل تب ہوئی ہے کہ جب وہ نور نبوت سامنے آیا اور اس پر وہ ایمان لے آئے۔ اچھا، جب ہم شعوری ایمان کی بات کریں گے تو اس میں از خود ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک غیر شعوری ایمان بھی ہو سکتا ہے، اور ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ اس کو بھی تھوڑا سمجھ لینا ضروری ہے کہ جہاں تک اہمیت کی بات ہے اس کے اعتبار سے تو شعوری اور غیر شعوری ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آخرت کی اہمیت کے اعتبار سے ایمان شعوری ہو یا ایمان غیر شعوری ہو حقیقی واقعی، تو اس ایمان میں آخرت کے اعتبار سے کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا کہ یہ شعوری ایمان والا ہے اعلیٰ ہے تو یہ غیر شعوری ایمان والا ہے کمتر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا، دونوں بالکل یکساں ہیں۔ ہاں البتہ یہ کہ جو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا سورۃ العصر میں اور پھر اس کے بعد، اس کے اعتبار سے اگر ہم پوری ایمان کی بحث کو سمیٹیں تو وہ کچھ یوں بنے گی کہ ایک ایمان حقیقی ہے اور ایک ایمان قانونی ہے۔ قانونی ایمان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہے، نہ جو گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور یہ ہر پڑھنے والے کو حاصل ہو جاتا ہے، یہ مسلمان کہلاتا ہے۔ ایک ایمان حقیقی ہے، تصدیق قلبی ہے، دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ جو ایمان حقیقی ہے آخرت میں اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، اور اس کی دو شاخیں ہیں، ایک ہے شعوری ایمان اور ایک ہے غیر شعوری ایمان۔ ایمان حقیقی کے دو برانچیں ہیں، ایک شعوری ایک غیر شعوری۔ وہ جو شعوری ہے اس کا پروسیس یہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا، غور و فکر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ جو غیر شعوری ہے اس کا پروسیس یہاں نہیں بیان کیا گیا، لیکن وہ ہے کیا؟ آپ نے کوئی عمل کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، آپ نے جو ہے وہ کوئی صدقہ کیا، خیرات کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ طمانینت حاصل ہوئی، کچھ سکون حاصل ہوا، آپ کے دل کی دنیا میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، اس کا کوئی اثر پڑا آپ کے دل کے اوپر، آپ کو اس کا شعور و ادراک نہیں ہے یہ ہوا کیسے، لیکن ہو گیا۔ یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ آپ نے صحبت صالحین اختیار کی، کسی نیک آدمی کے ساتھ رہے، تو وہ جیسے آدمی جو ہے وہ ہیٹر کے پاس بیٹھا ہو تو حرارت آ رہی ہوتی ہے، تو وہ غیر محسوس طور پر اس سے بھی ایمان جو ہے وہ اس کی شعاعیں منعکس ہو کے گویا یہ اندر جو ہمارے اندر جو وہ روشنی ہے اس کے لیے جو وہ چارجنگ کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ تو صحبت صالحین سے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں بھی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اسی میں اچھی مجلسوں میں رہنا بھی شامل ہو گیا، کوئی قرآن مجید کے درس و تدریس کی محفل سنی، کوئی اس طرح کا جو ہے بیان جہاں ہو رہا تھا وہاں بیٹھے، تو ایک اثر دل کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی موعظہ حسنہ سنا، ایک تو یہ ہے نا کہ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کر کے حاصل کیا، وہ تو شعوری ہوگا، لیکن یہ کہ کوئی ایسا بیان ہو رہا تھا جس میں آدمی کو رونا بھی آ گیا، جس میں آدمی کے جو دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت بھی ہو گئی، تو وہ جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر وہ اثر کیسے ہوتا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، بس اثر ہو جاتا ہے۔
تو جب اثر ہو جاتا ہے، اثر تو ہو گیا لیکن چونکہ اس کا پتہ نہیں ہے لہٰذا ہم اسے بھی غیر شعوری کہیں گے۔ تو غیر شعوری ایمان کا ایک راستہ یہ ہے کہ عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ آپ کسی کی صحبت اختیار کریں گے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، اس کے ذریعے سے بھی وہ غیر شعوری ایمان جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو غیر شعوری ایمان ہے یا شعوری ایمان ہے، یہ اپنی کوالٹی کے اعتبار سے یا نتیجے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے آخرت میں۔ البتہ دنیا میں جو ایک اہل ایمان کے لیے جو لیڈرشپ رول ہے، یہ لیڈرشپ رول وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں کہ جن کا ایمان شعوری ہو۔ میں اس میں بس آخری بات یہ عرض کر دوں، اسی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے لے کر یہی لوگ چلے۔ آپ ہی کے ساتھیوں میں سے اصحاب صفہ بھی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، حضرت بلال ہیں، اور قربانیوں اور ایثار کے اعتبار سے جو انہوں نے تو ایک تاریخ رقم کی ہوئی ہے۔ اور خود حضور نے فرمایا جس نے زود عیسیٰ دیکھنا ہو وہ میرے صحابی ابو ذر کو دیکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زود اگر کسی نے دیکھنا ہو تو ابو ذر غفاری کے زود کو دیکھے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن انہی میں سے کوئی اگر کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی عہدہ دے دیں، کوئی دنیا کی ذمہ داری دے دیں، تو حضور فرماتے ہیں نہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ کار جہاں بانی نبھانے کے لیے وہ لوگ درکار ہیں کہ جن کا ایمان شعوری ہو۔ یہ میں نے تفصیل کیوں بتائی آپ کو؟ آج اگر ہم اسلام کو مذہب کی سطح پہ رکھنا چاہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس سطح پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس ایمان پر محنت کریں جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں غیر شعوری ایمان حاصل ہوگا، جذبہ بھی ہوگا، جوش بھی ہوگا، جنون بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور وہ جذبہ بہت جب پھڑک جائے گا تو بندہ پھٹ بھی جائے گا، جیسے کہ پھٹ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اس میری بات کو بہت ہی ذرا تھوڑا ہے وہ انداز تھوڑا طنز سا کاسا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال خوبی سے بیان کر دیا علامہ اقبال نے کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے یہ 2 رکعت کے ایمان۔ ہمارے ہاں جس طرح آئیڈیالائز کیا گیا اسلام کو، اور جس طرح پھر اسلام سے وابستگی رکھنے والوں کو، ان کے ہوتے ہوئے مجھے آپ سمجھیے کہ اگر کوئی بھی امکان ہوتا پبلک کی نظر میں تو قائد اعظم کیسے لیڈر بن جاتے مسلمانوں کے۔ قائد اعظم کا مسلمانوں کا لیڈر بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری دنیا کے معاملات کو سلجھانے کے قابل ہماری مذہبی قیادت نہیں ہے۔ یہی وجہ آج بھی جلسوں کو زینت بخش دیں گے، مدرسے تعمیر کروا دیں گے، مسجدیں عالی شان کھڑی کروا دیں گے، ووٹ دینے کی باری آئے گی تو کسی اور کو دیں گے۔ تو وہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ تو اصل میں یوں سمجھیے کہ جیسے پانی نشیب کی طرف بہتا ہے، اسی طرح لیڈرشپ میں وہی لوگ آتے ہیں کہ جو بہرحال اس معاشرے میں کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کو لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل بات۔ اور اس میں پھر جو دوسری بات سمجھنے کی ہے، اور وہ بھی بڑی تلخ ہے، کہ ہمارا یہ طبقہ جس کا پوٹینشل یہ ہے، جو بغاوت کر سکتا ہے، اور وہ غیر مقلد کا لفظ اب یہاں پہ باغی کے معنی میں لے آئیے۔ آپ کے معاشرے میں کچھ ٹریڈیشنز ہیں، آپ کے معاشرے کی کچھ روایات ہیں، جو غیر مقلد آدمی ہوگا وہ ان روایات سے بغاوت نہیں کرے گا، اس کا پوٹینشل ہے بغاوت کرنا۔ اور ہمارے معاشرے کا وہ سارا عنصر اس وقت بغاوت کر کے جا اسلام کی طرف نہیں رہا، دیریت کی طرف رہا ہے۔ آپ کی یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جو سوچ پھیل رہی ہے وہ دیریت کی سوچ ہے۔ تو اگر ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں اسلام کا بول بالا ہو، توحید کا غلبہ ہو، تو جب تک اس عنصر کو آپ نے اسلام کی طرف اپیل نہیں کیا ہے، اٹریکٹ نہیں کیا، تو این خیال است و محال است و جنو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ نعرے لگانے والے کارکن جوشیلے آپ کو مل جائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ ہم نے اسلام کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھا لیا ہے، حقیقت میں 2 قدم آپ اور پیچھے چلے گئے ہوں گے۔ لیکن یہ کہ بہرحال جب تک ہم نے اپنی سوسائٹی کمیونٹی کے اس عنصر کو جس کے اندر باغیانہ جراثیم ہے، اسلام کی دعوت کا قائل شعوری ایمان کے ذریعے سے نہیں کیا، کیونکہ وہ روایت پہ جو چلنے والا ہے نہیں،
اسے قائل کرنا پڑے گا، اسے سمجھانا پڑے گا، استدلال کرنا پڑے گا، دلیل سے بات سمجھانی پڑے گی، تو تب تک اسلام کا مستقبل وہی رہے گا کہ جو اس کا حال ہے یا ماضی قریب رہا ہے۔ وہ جو ہمارا ماضی رفتہ ہے وہ بازیافت نہیں ہو سکتا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اب وہ پھر جو دعا مانگیں گے یعنی اس یقین کے ساتھ، اب دیکھیے نا نقطہ نظر بدل گیا ہے، اب سوچ بدل گئی ہے۔ پہلے انسان جو ہے ساری غور فکر سوچ بچار اگر کرتا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ میری دنیا ٹھیک ہو جائے، دنیا میں جنت مل جائے، یہاں کی آسائشات حاصل ہو جائیں۔ جب نقطہ نظر میں تبدیلی آئی اور معلوم ہوا کہ نہیں یہ تو اصل زندگی ہی نہیں ہے، اصل زندگی تو کل کی زندگی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، عقل مند انسان کو دیکھنا چاہیے اس نے اپنے کل کے لیے کیا بنایا ہے، یعنی کل کی زندگی کے لیے کیا کیا ہے۔ تو اب اس کی دعائیں بھی دنیا کے لیے نہیں ہیں بلکہ اب اس کی دعائیں بھی اسی آخرت کے لیے ہیں۔ تو اور ان دعاؤں میں سب سے اہم بات اس کے نزدیک جو سب سے زیادہ مانگنے والی شے ہے اللہ سے وہ یہ ہے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب پس بخش دے ہم سے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے جھاڑ دے، جیسے ہم مٹی جھاڑ دیتے ہیں کپڑوں کے ساتھ لگ جائے اس طرح اس کو ہم سے دور کر دے۔ یہ چونکہ دو چیزیں آئی ہیں لہذا علماء نے اس میں فرق بھی کیا ہے کہ یہاں ذنوب در حقیقت ان گناہوں کو کہا گیا جنہیں ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جن کی توبہ کرنی ہوتی ہے، ان سے توبہ تائب ہو کر تجدید عہد کر کے تجدید ایمان کر کے آئندہ سے وہ کام نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے آدمی، اور پھر ان کے لیے جو ہے اللہ سے رو دھو کے استغفار بھی کرتا ہے۔ اور سیئات وہ گناہ ہیں کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جو گناہ صغیرہ، جو بغیر جانے بوجھے ہو جاتے ہیں، کوئی کمی تقصیر ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوں، کر نیکی کا کام رہے ہوں، لیکن یہ کہ اس کا جیسے حق ہے پڑھنے کا اس طرح نہ پڑھ رہے ہوں، تو وہ ایک درجے میں کمی ہو گئی، ایک درجے میں اس میں فرق آ گیا۔ تو اس طرح کے بہت سی باتیں ہیں جو انسان سے ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کے ہوتی ہیں، بعض اوقات بے جانے بوجھے ہو جاتی ہیں، غلطی سے ہو جاتی ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہیں۔ یہ صغیرہ گناہ نیک اعمال سے جڑتے رہتے ہیں، یہ گرتے رہتے ہیں، جیسے وضو کیا تو بہت سے گناہ جڑ گئے، کوئی اور نیک کام کیا جڑ گئے، یا یہ وہ جو کہتے ہیں نا اشراق پڑھیں، اگر صبح فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھے رہے اور وہ سورج نکلا اس کے بعد 2 نفل پڑھ کے آپ گھر گئے تو پچھلے دن کے گناہ جڑ گئے۔ یہ گناہ کبیرہ نہیں جڑتے، اس سے وہی گناہ صغیرہ جو ہیں وہ جڑ گئے۔ تو اب وہ اپنی دعاؤں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے وہ گناہ جو بڑے گناہ تھے، کسی سے قتل ہو گیا، کسی سے شرک ہو گیا، کسی سے زنا ہو گیا، کوئی شراب خوری ہو گئی، کوئی جھوٹ بول لیا، یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جن پر ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، یہ ہمارے بخش دے، ان کو ڈھانپ دے۔ مغفر، یہ جو کانا فغفر لنا، یہ غفرانہ کا بھی آتا ہے، تو یہ اصل میں استغفار کا لفظ بھی اسی سے ہے، بخشش چاہنا ہم اس کا معنی کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں مغفر کہتے ہیں جسے ہم ہلمٹ کہتے ہیں، جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے، کہ چوٹ سے بچاتا ہے اور وہ چھپا کے رکھتا ہے سر کو۔ تو اسی طرح مغفر وہ شے ہے یا جو سر کو ڈھانپ لے، اور یہ بخشش ای معنی جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں مٹی پا دینا، کسی شے کو ڈھانپ دینا، اس کو بالکل چھپا دینا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دینا۔ تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، ان کو چھپا دے، ان کو یعنی بخش دے، ای معنی کہ ان پر ہماری باز پرس نہ فرما، اور ہماری جو برائیاں ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، گناہ صغیرہ ہیں جنہیں اصطلاح میں ہم کہیں گے، ان کو ہم سے جھاڑ دے، دور کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں وفات دیجیو نیکوکاروں کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، ان لوگوں میں شامل فرما جو نیکوکار ہوں، دنیا میں اچھے لوگ گزرے ہوں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں قرآن مجید میں ہر جگہ نظر آئے گی۔ سورہ فاتحہ میں اسی کو کہا گیا کہ جب کہا نا صراط مستقیم دکھا، ساتھ کا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں، یعنی جو نیکوکار لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو تیرے وفادار ہیں۔ آگے اس کی ساری وضاحت بھی آ گئی، اور جو جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہوئے، ان لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ تو ان کے رستے پہ چلا، یہاں اسی چیز کو کہا کہ ان کی صحبت عطا فرما، ان میں شامل فرما، ان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمان، ان کے ساتھ ہمیں شامل کر دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک،
اور اے ہمارے رب ہمیں وہ سب عطا فرما کہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے۔ اب اس سے جو رسول آ کے جو وعدے کرتے تھے ان وعدوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے پر ایمان لاؤ، اس کی بات مانو، اس کے احکام پہ چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچائے گا، تمہیں جو ہے وہ آخرت کی تمہاری زندگی بھلی کر دے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عذاب علیم اور دکھ اور تکلیف سے تمہیں نجات دے دے گا۔ تو وہ وعدے بھی پورے فرمائے۔ اور ایک وعدہ وہ بھی ہے جو رسول اپنی اپنی قوموں کے ساتھ کرتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت پیش کی تو اس کا ذکر کیا ہے، اگرچہ کہ آج ہم اس کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے، نہ ہی اس کی طرف ذہن جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہے، تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے، اور اس سے آگے بھی ہے وَتَمْلِكُ الْأَرْبَ وَالْعَجْمَ، اور عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ مکے میں ہوتے ہوئے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو وعدہ صرف جنتی کا نہیں ہے، دنیا میں غلبے کا وعدہ بھی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کھاؤ، گھبراؤ نہیں، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ یہی وہ وعدے تھے کہ جب غزوہ احزاب میں وہ صورت بنی کہ معلوم ہوا کہ ہماری تو اب دنیا ختم ہو گئی، اب تو ہمیں رفع حاجت کے لیے باہر جانا بھی ممکن نہیں رہا، تو منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدے نہیں کیے تھے مگر جھوٹے وعدے کیے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ بات جنت کے حوالے سے تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، جنت تو وہ ابھی تو آئی نہیں تھی وہ مرحلہ، یہ وہی دنیا کے وعدے تھے، غلبے کے وعدے، بادشاہت کے وعدے، دنیا کی نعمتوں کے وعدے۔ یہ وہ وعدے تھے کہ جو ان کو یاد آئے کہ وہ کیسے پورے ہوں گے، ہم تو مرنے چلے ہیں، ہمیں تو یہ لشکر جو آ گئے ہیں یہ پیس کے رکھ دیں گے، تو ہم سے تو بڑے بڑے وعدے ہوئے تھے، دنیا کی بادشاہت کے وعدے ہوئے تھے۔ تو ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدے نہیں کیے مگر دھوکے کے وعدے کیے۔ تو یہاں بہرحال اس کو دعا کے انداز میں کہا کہ اے، اور بہرحال چونکہ وہ واقعہ میں نے بیان کیا تو اس کے برعکس بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، جو سچے اہل ایمان تھے انہی کیفیات کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے اسی کا وعدہ کیا تھا، یعنی یہ کہ آزمائش ہوگی، آزمائش کے بعد وہ وعدے پورے ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو پرکھے بغیر، جانچے بغیر وہ دنیا کی نعمتیں تمہیں دے دے، پہلے آزمائش ہوگی، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ نے جانچا، اللہ نے پرکھا، اللہ نے آزمایا، اللہ نے امتحان لیا ان کا جو تم سے پہلے ایمان کا دعویٰ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے چھانٹ کے علیحدہ کر دیے، وہ کہ جو سچے تھے اور وہ کہ جو جھوٹے تھے۔ سچوں اور جھوٹوں کا فرق معلوم ہوگا اس آزمائش کے نتیجے میں۔ اب یہ آزمائش آ گئی ہے، معلوم ہو جائے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، اس کا مطلب ہے وہ وعدے بھی بہت نزدیک آ گئے ہیں جن کا اللہ نے ہم سے ذکر کیا تھا، اللہ کے رسول نے ہم سے ذکر کیا تھا۔ وہ کسی نے جو اردو میں کہا ہے نا کہ بتا رہی ہے ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، جب رات انتہائی گہری ہو جاتی ہے تو وہ نوید صبح لے کے آ رہی ہوتی ہے در حقیقت۔ اسی طرح جب آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں، سختیاں بڑھ جاتی ہیں، تو وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب سچوں کے ساتھ اللہ کی مدد آنے والی ہے، جو امتحان ہونا تھا وہ اپنی آخری درجے کو پہنچ گیا، اب جو ہے وہ مدد نزدیک ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ دعا کی گئی کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ سارے وعدے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ان کا مصداق بنا دے، وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور یہاں پہ اصل بات ہے بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہی ہے، خطرہ جس بات کا ہے وہ یہ کہ ہم وہ شرائط پوری نہ کریں کہ جن کے ساتھ وہ وعدہ کیا گیا تھا۔ بلکہ اسی سے مجھے یاد آ گئی سورہ نور کی آیت نمبر 55، وہ جو بات میں نے کہی تھی نا کہ اللہ کا وعدہ دنیا کا بھی ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان ایک کامل لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کا حق ادا کیا کہ وہ انہیں لازماً زمین میں خلافت عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اس نے پہلے والوں کو خلافت عطا کی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جو اس نے ان کے لیے پسند کیا اس کو لازماً غلبہ عطا کرے گا، تمکن دے گا، جماؤ دے گا، زمین کے اندر جو ہے غالب کر دے گا، اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً ان کی خوف کی کیفیت کو امن کی کیفیت سے بدل دے گا۔ یہ سارے دنیا کے وعدے ہیں۔
اور شرطیں دو ہیں، ایمان، عمل صالح. اور عمل صالح کے اندر وہ پورا عمل کا جامع تصور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس کا نقشہ نظر آتا ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد و قتال بھی ہے، انفاق بھی ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا بھی ہے. یہ سارا عمل ہی تو ہے نا. تو جس نے ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کیے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں لازماً اپنے وعدے پورے کرے گا. انہیں دنیا کی خلافت، دنیا کا تمکن، دنیا کے امن، یہ سب انہیں نصیب کرے گا. تو اے ہمارے رب، ہمیں وہ وعدے پورے فرما جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. وہ جو پہلے آیا تھا نا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے ذلیل کر دیا. اب فرمایا ہمارے رب ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یعنی ہمیں آگ کے عذاب میں داخل نہ کرنا. پھر اسی رسوائی میں یہ بھی تو ہے، آج ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی غلط کام کریں، غیر اخلاقی حرکت کریں، لوگوں کی چاہتے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے، ہمارے رشتہ داروں کو نہ معلوم ہو، اور قیامت کے دن کی رسوائی ایک یہ بھی تو ہے نا کہ کٹھا چٹا سب لوگوں کے سامنے کھل جائے. اور لوگ بھی کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت پیدا ہونے والا ہر بچہ موجود، اور سب کے سامنے جو انسان کے جو سارا جو داغ دبے ہیں وہ سامنے آ جائیں، تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی. اور ایک ذکر آتا ہے واللہ عالم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، اور مراد یہ تھی کہ ان کے جو والد ہیں ظاہر ہے وہ ایمان تو نہیں لائے، اور اگر وہاں پہ والد کی توہین ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، بہرحال وہ ہونا تو ہے، جو بھی اللہ کا حساب کتاب ہے. تو حضرت ابراہیم محسوس کرتے کہ میرا باپ، تو وہ ایک طرح سے میری رسوائی کا معاملہ ہے. تو گویا ایک خاص فرمائش کی کہ کم از کم لوگوں کی نگاہوں سے پردے میں رہتے ہوئے یا ان کے علم میں آئے بغیر کہ یہ کون فرد ہے اور کس کا باپ ہے، وہ معاملہ کیا جائے. تو یہ مختلف رسوائی کے درجے ہیں. تو اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ ہم اپنے آپ کو قیاس کر کے دیکھیں نا. ہمارے بھی عزیز ہیں، اقارب ہیں، جن کی عزت و آبرو کے ساتھ ہماری عزت و آبرو کا معاملہ ہے. وہ پردے اگر آخرت میں فاش ہوں تو ہماری جو ہے وہ پیٹ ننگے ہوں. تو ان سب کو آج ان کے لیے یہ فکر کرنا کہ کہیں یہ ایسی کسی چیز میں ملوث نہ ہو جائیں کہ کل ہماری رسوائی کا باعث بنے. یہی چیز ہے جسے سورہ فرقان میں ایک اور انداز میں بیان کیا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا، ہماری جو اولاد ہے اسے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی امامت نہیں طلب ہو رہی، آخرت میں آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جو نیچے جتنے بھی ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں گے نا. ہم ان کے امام بن کے آگے کھڑے ہوں گے تو اللہ ہمارے پیچھے نافرمان نہ کھڑے ہوں، تیرے باغی نہ کھڑے ہوں، تیرے دشمن نہ کھڑے ہوں. وہ بھی ہماری رسوائی کا باعث ہوگا کہ ہم ایسے لوگوں کے جو ہے وہ بڑے ہیں. تو اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اب اس میں بھی اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ اللہ نے وعدہ کر دیا، اللہ تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. آیا ہم وہ شرائط پوری کر سکیں گے؟ وہ دو شرائط ہیں. جیسے وہاں دنیا کے وعدے کے لیے دو شرائط کا ذکر آیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. سورہ فتح کی آخری آیت میں یہی بات جنت کے لیے آ گئی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان میں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں جو ہے وہ بخش بھی دے گا اور انہیں اجر عظیم سے بھی نوازے گا. تو اب اصل دو شرطیں ہیں کہ اگر وہ پوری کر لو تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہی ہے. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوگا کہ ان شرطوں کے پورے کرنے میں ہم سے کوئی تقصیر ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، کوئی اس میں جو ہے وہ بے توجہی ہو گئی. تو اصل دوا یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ ہم وہ شرائط پوری کر سکیں کہ جن کے نتیجے میں تو نے اپنے وعدے پورے کرنے ہیں. تو ان آیات یہ جو 100 اب آ گئے ہیں ہم 94 نمبر تک، تو ان 5 آیات میں ایمان کو پہلے نریٹ کیا گیا، اس کے اجزائے ترکیبی بیان کیے گئے، انسان کو یہ ایمان حاصل کیسے ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس ایمان کے نتیجے میں اس کے خیالات کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، وہ مانگتا کیا ہے. اگر یہ ایمان حقیقی نہ ہو، نماز پڑھ کے بھی مانگے گا یہ کہ کوئی کاروبار سیدھا ہو جائے، کوئی بچے کی نوکری لگ جائے، کوئی یہ ہو جائے، کوئی وہ ہو جائے،
لیکن یہ کہ وہ جب اندر تبدیلی آئے اور حقیقی آئے اور ایمان واقعی ہو تو اب اس کی دعائیں کیا بن جائیں گی، اس کا ذکر ہے کہ جو ہمارے سامنے آ گیا ہے یہ اس کی اصلیت کو ظاہر کر رہا ہے، جو اس کی اصل سوچ کیا ہے، اصل فکر کیا ہے، اب اس کا نقطہ نظر زندگی کے بارے میں کیا ہے۔ دنیا کی اسے فکر ہی نہیں رہی، وہ تو در حقیقت اب اس چیز کا متمنی ہے کہ میں جن نظریات کو لے کے چل رہا ہوں وہ غالب آئیں، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میں آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤں، اور آخرت کی جو بھی عذاب اور وہاں کی مشکلات اور دشواریاں ہیں ان سے بچت حاصل کر کے وہاں کی جو آسائشات ہیں ان سے ہمکنار ہو سکوں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر۔